الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار حمد و ثنا کے بعد اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء و حفاظ کرام، میرے سامنے موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین عزت مآب اسلامی ماں بہنوں، بڑی خوشی اور مسرت شادمانی کا مقام ہے کہ الحمدللہ اس علاقے کے لوگوں نے یہاں پر لوگوں کے ایمان، لوگوں کے دین عمل کی یاد دہانی کے لیے ان تک اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نازل کردہ دین اسلام کی باتوں کو پہنچانے کے لیے اتنا بہترین یہ پروگرام منعقد کیا، یہ جلسہ سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اس کا بہترین دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ تھوڑا سا تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر اس علاقے کے اندر چاندنی چوک ہے، شاید یہ چاندنی چوک ہے نا بھائی، اگر یہاں پر کسی محلے کے ہی کسی آوارہ کو ناچنے گانے کے لیے اگر بلا لیا جاتا تو یقین جانیے پورا محلہ اٹھ کر کے آ جاتا، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، سب کے سب اٹھ کر کے آ جاتے اس آوارہ بددین آدمی کے گانوں کو سننے، ناچ کو دیکھنے کے لیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ کتنے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اندازہ شکلوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں۔
میرے بھائی، ایک گانا ایک فحش چیز ہے، ایک غلط چیز ہے، گناہ کی چیز ہے۔ اللہ کی سزاؤں کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی لعنت کو، اللہ کے پھٹکار کو، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا عمل، جس کو ہم یہاں پر سجائیں تو پورا محلہ، پوری بستی الٹ کر کے آ جائے، سارے لوگ اپنے کام چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، عورتیں اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ دیں، نیندوں کو تج دیا جائے، بستروں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات ہو رہی ہے۔ میں محلے کے لوگوں سے کہتا ہوں، میں محلے کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، عاجزانہ درخواست میری ہے، میرے بھائیوں، محلے کے لوگوں، ماں بہنوں، کتنے لوگ ہیں یہاں پر، کتنے لوگ یہاں جمع ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ میرا عنوان جیسا کہ بتایا گیا ہے حقوق العباد ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، لوگوں، تمہارے جو قریبی لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ان کے جو حقوق ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کے لیے عائد ہے، تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، وہ حقوق تم ان کو ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں احسان کرنے کا اور عدل و انصاف کرنے کا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ احسان کرنے کا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ حقوق کیا معنی ہے اس کا؟ پہلے اس کو سمجھیں ہم، کیونکہ جب تک الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، عنوان اور ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک اس سے متعلق بولی جانے والی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ حقوق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ حقوق کہتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر دوسرے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ذمہ داریاں، جو خدمات، جو معاملات مقرر کیے ہیں، بحسن خوبی ان حقوق کو، ان کے ذمہ داریوں کو، خدمات کو ادا کرنے کا نام حقوق ہے۔ اور عباد، یہ بندے سے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عباد اللہ، اللہ کے بندے، تو عباد بندوں کے حقوق، عبد بندے کا حق اور عباد بندوں کے حقوق۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ساری آیتیں حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن اس کے مفہوم اور مطالب کو نہ سمجھایا جائے تو بات ہمارے ذہنوں تک نہیں اترے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی حقوق کیا ہیں، لوگوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھیے، بہت لمبی چوڑی تعریفیں کریں گے، باتیں بتائیں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مختصر انداز میں یہ سمجھیے کہ حقوق کہتے کسے ہیں؟ حقوق کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ دور سے تھوڑا آواز آنا چاہیے۔ حسن سلوک کیا جائے، اور نمبر 2، لوگوں کی خبر گیری کی جائے، ان کا دھیان رکھا جائے، ان کے بارے میں معلومات رکھا جائے، ان کی خبر لی جائے، جی ان کو رابطے میں رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شادی کا کارڈ دینا ہے تب جا کر کے رابطے کی بات آ رہی ہے، یا کوئی مر گیا تب جا کر کے رشتہ دار یاد آ رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ حقوق نہیں ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو خبر گیری کی جائے، نمبر 2۔ نمبر 3 حقوق کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، یہ اللہ کے طرف سے ذمہ داری ہے۔ سمجھیے گا اس نقطے کو، سمجھیے، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کے طرف سے ایک بندے کے اوپر دوسرے بندے کے لیے ہیں۔ وہ جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ چیزیں عائد ہوں گی، وہ ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔ یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ حقوق کیا چیزیں ہیں، حقوق کسے کہتے ہیں، ہے نا، کیا کیا ہیں، یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ اب چلیے ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے چلوں۔ بھئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر عبادات ہیں، ہم اور آپ ان عبادات کو انجام دیتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالی کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ دیکھ میں نے نماز پڑھ لیا، اللہ دیکھ میں نے روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، اب اللہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تھوڑی سی، اللہ مجھے پیسہ دے دے، یہ نوکری لگا دے، میرا کاروبار چمک جائے، دمک جائے، دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ کو، اللہ ہاں تیری لیے نماز پڑھا تھا نا، تو نے میرے لیے اتنا سا کام نہیں کیا۔ احسان جتلاتے ہیں کہ بھائی کیا جتلاتے ہیں کیا؟ تھوڑا سا آواز آنا چاہیے تب تو سمجھ میں آئے گا۔ نہیں جتلاتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، صاحب حیثیت لوگوں پر حج فرض کیا ہے، وہ کرنا ہی ہے ہمیں، وہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے، اور نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، اور اس کی حق تلفی پر ہمیں سزا بھی دی جائے گی، عذاب بھی دیا جائے گا، ڈانٹا بھی جائے گا، پھٹکارا بھی جائے گا، اللہ ناراض بھی ہوگا، لعنت بھی کرے گا اللہ، اپنی رحمت بھی روک لے گا اللہ، سارے معاملات ہوں گے نا بھائی۔ یہ چیز تو بڑی سمجھ میں آتی ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ نہیں رکھے تو ایسا ہوگا، نماز نہیں پڑھے تو ایسا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیے تو ایسا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے طرف سے حکم ہے، نہیں کریں گے تو مجرم، نہیں کیے تو مجرم۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے۔ یہ سارے معاملات اگر ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو احسان کیوں جتلاتے ہیں؟ نماز پڑھ کے ہم نے احسان نہیں جتلایا، روزہ رکھ کے احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اب لوگوں کے ساتھ ہم اس نے سلوک کر کے، ان کی مدد کر کے، ان کی ہیلپ کر کے، ان کے کام آ کر کے ہم لوگوں کے ساتھ اس نے احسان کیوں جتلاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ، تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اپنے نیکیوں کو برباد کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو اپنی نیکیوں کو برباد کر کے؟ ایسے جیسے ایک آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھے، دکھاوے کے لیے دین کے کام کرے، تو اس ریاکاری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کے اوپر ربر پھیر دی جاتی ہے، مٹا دیا جاتا ہے، جو کچھ لکھا سب مٹا دیا گیا۔ تو تم لوگوں کے ساتھ میں احسان جتلا کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، مختصر، کیونکہ میری گلے میں بھی تھوڑی پرابلم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آج ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، پورے معاشرے کا جائزہ لیں، شہر کا، محلے کا، بستی کا، گاؤں کا ہم جائزہ لیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے شکایت کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں شکایت کرتا ہے، اس سے ناراض ہے، بھئی لڑائی جھگڑے ہیں، دشمنی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دوریاں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔
کبھی ہم نے غور کیا اس بارے میں کہ یہ لڑائی جھگڑے، نفرتیں، حسد، کینہ، کپٹ، برائیاں، دوریاں، رشتہ داریوں کا ٹوٹنا، نئی نئی رشتہ داریاں جو بننے والی ہیں ان کا بکھرنا، یہ وجوہات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے آپس میں سوچا، اس بارے میں غور فکر کیا؟ اس کی بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، حق تلفی، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اچھے طریقے سے پیش نہ آنا، لوگوں کی خدمت نہ کرنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، یہ چیزیں دوریاں بناتی ہیں۔ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ دوریاں بناتی ہیں۔ جس علاقے کے اندر، جس شہر کے اندر، جس ملک کے اندر لوگوں کے حقوق کا جتنا زیادہ لحاظ رکھا جائے گا، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی ملنساری، رشتہ داریوں کا جڑا رہنا، تعلقات کا بنا رہنا اتنا زیادہ ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی خاندان کے اندر اگر یہ چیز ہوگی تو ان خاندان کے لوگوں کا ربط دیکھیے، جڑاؤ دیکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا دیکھیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا دیکھیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا دیکھیے، شادی بیاہ میں اکٹھا ہونا دیکھیے، موت میت میں اکٹھا ہونا دیکھیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا دیکھیے۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، ان خاندان کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، باپ بیچارہ غریب ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے میرے خاندان کے اندر لوگ ایسے ہیں جو ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، کام ہو جائے گا، بڑی ملنساری سے رہتے ہیں۔ ایک چیز اس کو یاد رکھیے گا، نفرتوں کی، اختلاف کی بہت بڑی وجہ کیا سمجھ میں آئی؟ حقوق کی پامالی، حقوق ادا نہ کرنا، ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ان کو ادا نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب ایک چیز اور سمجھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے، میں صرف سمجھا رہا ہوں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، صرف آپ لوگوں تک یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں بیچارے جو رات دن اللہ اللہ، نمازوں کے پابند، سنتوں کے پابند، فرائض کے پابند، روزوں کے پابند، صدقہ دینے والے، بہت الحمدللہ عبادت کے بڑے پابند ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، اچھا یہ لوگ کیا ہیں؟ نمازوں کے پابند، حقوق اللہ کے پابند، لیکن کمزوری کہاں ہے؟ وہ حقوق العباد میں ہے، حقوق العباد میں ہے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے، صاحب بہت دینے والا، لوگوں کو میٹھی باتیں بولنے والا، حسن سلوک کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو تعاون کرنے والے لوگ ہیں، خدمت خلق کے اندر آگے، لوگ رشتہ داروں کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بہت آگے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز روزہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حقوق العباد، بندوں کے حق ادا کرنا، یہ بھی اللہ کا فرض ہے۔ ایک کو چھوڑ رہے ہیں، ایک کو پکڑ رہے ہیں۔ لیکن معاشرہ دیندار کس کو سمجھتا ہے؟ کامیاب لوگ کس کو سمجھتا ہے؟ جو لوگ نمازوں کے پابند، روزوں کے پابند، سنتوں کے پابند، فرائض کے پابند، معاشرہ بڑی اچھی نظر سے ان کو دیکھتا ہے، لیکن ان کے اندر رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے بڑی کمی اور کوتاہیاں ہیں، رشتہ داروں کے تعلق سے بڑی کمی اور کوتاہیاں ہیں۔ معاشرہ ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، بہت عزت دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے سامنے رکھیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتدرون من المفلس؟
اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم لوگوں میں سب سے بڑا کنگال آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا کنگال، مفلس، فقیر آدمی کون ہے؟ غریب آدمی کون ہے؟ فقال، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سب سے بڑا کنگال معاشرے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے وہ شخص ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس میں درہم و دینار نہ، اس وقت میں سکے جو روپیہ چلتا تھا وہ کیا تھا بھائی؟ درہم اور دینار ہے نا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان، ہم معاشرے کے اعتبار سے سب سے بڑا مفلس، کنگال، فقیر آدمی وہ ہے جس کے پاس میں درہم اور دینار، چاندی اور سونے کے سکے نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، ولا متاع، اور اس کے پاس اونٹ نہ ہو، گائے نہ ہو، بھیڑ نہ ہو، بکریاں نہ ہو، باغات نہ ہو، زمین جائیداد نہ ہو، ولا متاع، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ زمین جائیداد ہے، باغات ہے، مال کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایسا آدمی ہم لوگوں میں سب سے بڑا مفلس اور کنگال آدمی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، پوچھا کہ میرے صحابہ میری مراد یہ نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے مفلس آدمی کون ہے، سنو میرے صحابہ، میری امت کا قیامت کے روز، کب بھائی؟ قیامت کے روز۔ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ قیامت کے روز ہمارا حشر اچھا ہو۔ روزہ کس لیے؟ قیامت کے روز ہمارا حشر اچھا ہو۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرے کس لیے؟ حشر اچھا ہو، قیامت کے روز ہماری کامیابی ہو جائے۔ میرے بھائیو سنو، جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، دین کے بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے بغاوت ہے، اپنے رشتہ داروں سے دوریاں ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، دوریاں ہیں، صلہ رحمی نہیں ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہم، اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ الحمدللہ ہماری داڑھی، ہمارے عمامے، ٹوپی، ہمارے کرتے، ہماری نمازیں ہمیں جنت تک پہنچا دیں گی۔ سنیے میرے بھائی، سنیے، سب کے لیے یہ فرمان میرے نبی کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی، کنگال آدمی، غریب آدمی، فقیر آدمی کل قیامت کے روز ہوگا۔ من یاتی بصیام بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا جس نے نمازیں پڑھ پڑھ کر کے اپنی پیشانی میں گڈھے کر لیے ہوں گے، نشان آ گئے ہوں گے، گھٹنوں میں بھٹے پڑ گئی ہوں گی، ٹخنوں میں بھٹے پڑ گئی ہوں گی، کمر ٹیڑھی ہو چکی ہوگی، مال دے دے کر کے کنگال ہو گیا ہوگا، لیکن یاد رکھو اس نے کعبہ کے چکر لگائے ہوں گے، تھک گیا ہوگا، حج پر حج، عمروں پر عمرے کیے ہوں گے، خوش فہمی میں مبتلا یہ ہوگا کہ آج مجھے جنت مل جائے گی، مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے ڈھیر لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کے ڈھیر لے کر کے آئے گا، روزوں کے ڈھیر لے کر کے آئے گا، سارے ڈھیر، پہاڑوں کی طرح یہ نیکیاں، پہاڑوں کی طرح نماز، پہاڑ کی طرح روزے، پہاڑ کی طرح زکوٰۃ، صدقات، سب کچھ موجود اس کی نظروں میں موجود سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ خوش یہ ہوگا کہ آج میں کامیاب ہو جاؤں گا، پروانہ کامیابی کا رشتہ داروں کو دکھاؤں گا، ماں کو دکھاؤں گا، باپ کو دکھاؤں گا، بھائیوں کو دکھاؤں گا، دوستوں کو دکھاؤں گا، عزیز و اقارب کو دکھاؤں گا، آج میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نمازوں کے ڈھیر لے کر آ رہا ہے، زکوٰۃ کے ڈھیر لے کر آ رہا ہے، صدقات کے ڈھیر لے کر کے آ رہا ہے، اور روزوں کے ڈھیر لے کر کے آ رہا ہے، لیکن ادھر سے ایک شخص آئے گا، اللہ کے رسول رک جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ رکیے، اللہ اس بندے پر میرا حق ہے، ادھر سے آئے گا، اللہ میرا اس پر حق ہے، میرا اس پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، آج گالی تکیہ کلام ہے،
آج گالی تکیہ کلام ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعائیں سکھائی ہیں، آج مسلمان چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے ان کے چہروں پر داڑیاں ہوں، ان کا لباس اسلامی نظر آتا ہو، وہ نمازوں کے پابند ہو، معاشرہ اتنا گندا ہوتے چلا جا رہا ہے، اتنا گندا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری زبانیں اتنی گندی ہوتی چلے جا رہی ہیں، بغیر گالی کی صبح نہیں ہوتی، بغیر گالی کی گفتگو نہیں ہوتی، بغیر گالی کے ہمارے کام نہیں ہوتے. جب تک تو 4 گالیاں نہیں دی ہوں گے ہماری گفتگو شروع نہیں ہوتی. قد شتم ھذا حدیث کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے مسلم کی، گالیاں دی ہوں گی. اب اندازہ لگاؤ جب سے بولنا سیکھا، ہوش سنبھالا، آج تک کتنی گالیاں ہم نے نہیں دی. جو جتنا بڑا ذمہ دار، جس کے ماتحت جتنے زیادہ لوگ، اتنا بڑا گالی گفتار کرنے والا ہے نہیں بھائی. جتنے نوکر چاگر، جتنے مزدور آدمی اس کے نیچے، ہاتھ کے نیچے، اتنا زیادہ گالی دینے والا یہ معاملہ ہے. قد شتم ھذا، اللہ کے رسول، اے اللہ تبارک و تعالی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی. وَقَذَبَ ھذا، اللہ اس نے مجھے بہتان لگایا تھا. آج رشتہ داریوں کی عصبیت، آپسی عصبیت اور تعصب کی بنیاد پر کوئی کسی کا دامن بچا ہوا نہیں ہے. ہر ایک کا دامن داغدار نظر آ رہا ہے، صرف ہمارا دامن صاف. ہم دودھ کے دھلے، باقی سب غلط. ہر ایک پر الزام ہیں، ہر ایک پر تہمتیں ہیں. کیا ہے یہ ہمارا وَقَذَفَ ھذا، اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، مجھے برا کہا تھا، مجھے بدکار کہا تھا، مجھے زانی کہا تھا، مجھے فحش کہا تھا، بد چلن کہا تھا. اللہ اس کا حساب مجھے دے، اس کا بدلہ مجھے دلا. ادھر سے ایک آدمی آئے گا، اکل مال ھذا، اللہ اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا مال کھایا، میں نے اس کو قرض دیا تھا لوٹایا ہی نہیں، اس کے ساتھ کاروبار کیا تھا منافع ہی نہیں دیا، اللہ اس سے میرا لین دین تھا، میرا مال ہی نہیں چکایا، اس نے کھا گیا، اللہ اس نے، میں پریشان تھا. کتنے ابھی قریبی کی بات ہے، ابھی قریبی کی بات ہے. کل ہی ایک مسئلہ میرے پاس میں آیا، افسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ ایسے مسلمان ہیں. 2 دوست آپس میں، ایک دوست کو ضرورت پڑی، بھائی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہے. دوسرا دوست اتنا مخلص بیچارے نے اپنا فلیٹ بیچ کر کے 22 لاکھ روپے اس کو دے دیا، اپنے دوست کو دے دیا. اس کے ہاتھ میں پیسے آئے، وہ بھاگ گیا. یہ ایمانداری ہماری؟ ہم اپنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں آج کل، کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اعتماد نہیں ہے. مال کھا جاتے ہیں لوگ، مال کھا جاتے ہیں لوگ، کوئی کسی کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بتائیے کتنی بڑی بات. آج ہمارے معاشرے میں جو سود اور بیاج کا جو چلن ہے اور یہ لعنت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ اعتماد نہ ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو لین دین نہیں کر رہے، قرض نہیں دے رہے. اب قرض نہ ملنے کی بنیاد پر وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کاری اور حرام خوری کا جو ہے وہ سہارا لے رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، اللہ اس نے میرا مال کھا لیا. اور آج دیکھیے آپ، چھوٹے چھوٹے معاملات میں خون بہایا جا رہا ہے، مرڈر کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹے معاملات میں. ادھر سے وہ آئے گا، اللہ اس نے میرا خون بہایا. اور چلتے پھرتے گاڑی سے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، غصہ اتنا زیادہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں معلوم، ہمیں اسلام کی باتیں نہیں معلوم کہ غصہ پی جانا چاہیے، غصہ شیطانی عمل ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں. ذرا سا کسی نے ٹھوکر مار دی، ٹکر مار دی، اٹھے اور مارنا شروع کر دیے. جو جتنا طاقتور، جس کے بعد جتنے لڑکوں کی ٹیم ہو، وہ اتنا زیادہ قلوب، اتنا زیادہ متکبر، اس کو گھمنڈ اس بات کا ہے تو کیا کر لے گا میرا بھائی، میرے ساتھ اتنے بھائی آ جانا ذرا، فلاں نے ٹھوک دیا، فلاں نے مار دیا. یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ
کسی کو بھی مار دیے، کسی کو بھی پیٹ دیے، لڑائی کسی کی خود جا کر کے پیٹ دیے، یاد رکھو، گنو جا کر کے بستر میں جا کر کے گننا کہ میرے ان ہاتھوں نے کتنوں کو پیٹا، کتنوں کو رلایا، کتنوں کو تکلیف دی، کتنے دل روئے، کتنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ یہ ایک ایک تھپڑ کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، ایک ایک تھپڑ کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہو بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے خبردار دن بھر کے معاملات کا اپنا جائزہ لے لینا، اپنا جائزہ لے لینا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی سونے سے پہلے جا کر کے اس سے معافی تلافی کر لینا، معافی تلافی کر لینا، اس کا حق ادا کر دینا سونے سے پہلے۔ آج جائیے اور اپنے بستروں میں سونے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیے کس کو گالی دیا، کس کو مارا، کس کا مال کھایا۔ یہ نمازیں جس کو کامیابی کا میں اور آپ ذریعہ سمجھ رہے ہیں، یقیناً ذریعہ ہے حقوق ادا کرنے کے بعد۔ حقوق چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھ لیجئے، کامیابی ناممکن۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ دعوے دار کھڑے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، اللہ فرمائے گا سنو، اس بات کو سنو، اس بات کو سنو، غور سے سنو، صرف یہ بات اپنے دامن میں رکھ کر لے جا لو، دل و دماغ میں بٹھا کر کے لے جا لو۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا جس کا دعویٰ جیسا ہے اس کے دعوے کے مطابق، اس کے حق کے مطابق نیکیاں تولی جائیں اور اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اس کے دعوے کے مطابق، غور کیجئے، دعوے کے مطابق کہہ رہا ہوں میں، یہ لفظ پر غور کیجئے، میں اور بھی لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ دعوے کے مطابق اس دعوے کو تولا جائے اور اس کے مطابق اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی جائیں۔ دعویٰ کیوں بولا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خیانت جو ہو رہی ہے، حق تلفی جو ہو رہی ہے، رشتہ داروں میں پراپرٹی کی ہو رہی ہے، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اولادوں میں سب سے بڑی حق تلفی جو ہو رہی ہے وہ پراپرٹی کی ہو رہی ہے۔ مکان قبضہ کر لیا، دکان قبضہ کر لیا، کمرہ قبضہ کر لیا، جی چھت قبضہ کر لیا، زمین قبضہ کر لیا۔ اللہ اکبر! جتنا بڑا دعویٰ ہوگا، جیسا دعویٰ ہوگا، اس کے مطابق اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ان کی نیکیوں کو تول کر کے ادھر دے دی جائے۔ اب کیا ہوگا؟ جتنے دعوے دار ہوں گے ان کے دعووں کو تول کر کے ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی، ٹرانسفر کر دی گئی۔ ابھی دعوے دار باقی ہیں، اللہ میرا بھی تو حق ہے، اللہ میرا بھی حق ہے، مجھے بھی چاہیے۔ آج انصاف نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ دنیا کی عدالتوں نے، دنیا کے محکموں نے، دنیا کے حکمرانوں نے اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہاں تو تھیلی کھلی، نوٹوں کی گڈیاں آئیں، فیصلے بدل گئے، راتوں رات فیصلے بدل گئے، منٹوں میں فیصلے بدل گئے، دیکھتے دیکھتے اللہ فیصلے بدل گئے۔ کل تک امید تھی فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، صبح گئے تو فیصلہ بدل گیا۔ اللہ وہاں تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تیری عدالت میں انصاف ضرور ہوگا، امید ہمیں ہے۔ اللہ اکبر! سنو، اب ان کے دعوے کے مطابق اب تو اس کے پاس نیکیاں نہیں بچی، نیکیاں تو بچی نہیں، دعوے دار ہیں، ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ فَتُرِحَ فِي النَّارِ، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اس آدمی کو اٹھا کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون تھا یہ؟ کون تھا بھائی؟ ذرا بولو، اللہ اکبر! کون تھا بھائی؟ نمازی تھا، حاجی تھا، عمرے کیے تھے، بچیوں کی شادیاں کروائی تھیں، فوٹو کھچوائی تھیں، مووی بنوائی تھی، سب کچھ تو کیا تھا۔ فَتُرِحَ فِي النَّارِ، جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ کون چاہے گا بھائی کہ میری فجر کی نمازوں میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمی میں گرم پانی سے وضو کرنا اور پھر چلچلاتی دھوپ میں نماز کے لیے جانا، یہ سارے معاملات میرے برباد ہو جائے، کس کو پسند ہے کوئی مسلمان؟ ذرا بولو بھائی، کس کو پسند ہے؟ کسی کو نہیں نا؟ ذرا ہاتھ ہی ہلا دو۔ سب کو پسند ہے ایسا لگ رہا ہے، سب ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں
کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا۔ اللہ اکبر، غور کرنا ہے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کے غور کرنا ہے، بستر میں جا کر کے سونے سے پہلے غور ضرور کرنا، ورنہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، جہنم کا پروانہ بھی مل جائے گا، جو ابھی تک امید تھی کہ جنت کا پروانہ ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ معلوم یہ ہوا کہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں اعمال برباد، اعمال برباد۔ یہ تو اعمال کی بات ہو گئی۔ آج عزت کیوں نہیں ہے؟ آج عزتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سنیے اس حدیث کو، سنیے، ابن حبان کی حدیث ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا اتنا زیادہ بولنا، لیکن بات نکلتی ہے۔ بہت اچھی حدیث ہے، سنیے۔ سناؤں؟ تیار ہے نا آپ لوگ؟ اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ، جو صحابہ اکرام گئے تھے ہجرت کر کے، جب وہ واپس آئے، ابن حبان کی روایت ہے، غور سے سنیے، بہت پیاری حدیث ہے۔ شاید پہلی اور بھی سنا ہو، لیکن شاید یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بار سنا ہو۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ، تم حبشہ گئے تھے، وہاں تم نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ کیا فرمایا؟ کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہو مجھے بتاؤ۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم نے جو عجیب و غریب بات دیکھی وہ یہ تھی۔ کیا تھی بھائی؟ اللہ کے رسول، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے سر میں ایک ڈلیا تھا، ٹوکری تھی، ڈبہ تھا، اس میں آٹا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول، ایک بدماش لڑکا، آوارہ لڑکا، وہ ادھر سے آیا اور ہاتھ مارا، اس کا وہ ڈلیا گر گیا، اس کا چاول، آٹا جو بھی تھا وہ گر گیا۔ وہ بوڑھی عورت اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کو بیننے لگی اور اپنے برتن میں رکھنے لگی، اور یہ کہہ رہی تھی، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ کہہ رہی تھی کہ رک جا، رک جا، اللہ کا دربار ہے، اللہ تیری خبر لے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل فیصلے کا دن ہوگا، اللہ تیرا اور میرا فیصلہ کرے گا۔ جب اس بوڑھی عورت نے یہ الفاظ کہے، صحابہ وہاں سن کر رو رہے، اور یہاں آ کر کے جب بتایا صحابہ نے، تو میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، سنیے اس حدیث کو، سنیے، کیف یقدس اللہ قوما لا یاخذون حق المظلوم للضعیف من القوی، رواه ابن حبان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ قوم کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے نجات پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے ترقی پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے عزت پا سکتی ہے، جو قوم ظالم سے مظلوم کا حق نہ لے، وہ قوم جو ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلا پائے، وہ قوم عزت نہیں پا سکتی۔ آج مسلمانوں سنو، یہ بات اپنے گریبان میں بھر کے لے جاؤ، لکھ کے جاؤ، رکھ کر لے جاؤ، ہماری عزت جو نہیں، ہماری ترقی جو نہیں، ہماری شان و شوکت جو نہیں، کہیں نہ کہیں لوگ ہم سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو ایک اور حدیث، چلیے ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حقوق اتنے زیادہ ہیں لوگوں کے، بندوں کے حقوق میں کتنے بندے ایسے ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی ٹیمیں ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر یہ مقرر حضرات بھی 3 گھنٹے اگر بولیں گے تو یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ باتیں اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اتار دے، بس عمل کی توفیق دے دے اللہ، ہمارے دلوں کو اللہ نرم کر دے اور ہمیں لوگوں کے حق ادا کرنے والا بنا دے، ہے نا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، یہ بات معلوم تھی، آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ نے یہ شریعت نازل کی، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو، لا تؤدن الحقوق الى اہلها،
لوگوں کو ہر ایک کو ضرور بضرور اپنا کل قیامت کے روز ادا کرنا ہوگا، حق ادا کرنا ہوگا، یہاں تک للشاۃ الجلجاء من الشاۃ القرناء، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو، منڈا بکری کو سینگ مارا ہوگا، کل قیامت کے روز بکری اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، کہے گی اللہ میرے سر میں سینگ نہیں تھے، میرے سر میں سینگ نہیں تھے، اس سینگ والی بکری نے مجھے مارا تھا، اللہ آج میرا حق دلا۔ اللہ اس کو بھی حق دلائے گا تو دوسرے انسانوں کو جو شعور رکھنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، بتاؤ ان کا حق اللہ دلائے گا نہیں دلائے گا؟ جی ایک مکے جانور کا اللہ حق دلا رہا ہے۔ یاد رکھو، معلوم یہ ہوا کہ جو گونگے لوگ ہیں، بہرے لوگ ہیں، سن نہیں سکتے، اپاہج لوگ ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ اگر ان کے پاس ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ بے انصافی کی گئی، ان کا حق مارا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، یہ بدرجہ اولا ہم سے حق دلوایا جائے گا کہ یہ اپاہج تھے، بہرے تھے، گونگے تھے، لنگڑے تھے، تم نے ان کا فائدہ اٹھایا، تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ اکبر، سب کا دلایا جائے گا۔ میرے نبی کو یہ حدیث معلوم تھی، آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے لوگوں کو یہ بتائی، امت کو یہ بتایا۔ اب سنیے میرے نبی کا معاملہ، دیکھیے آپ کیسے تھے ہمارے نبی۔ کوئی گناہ تھا آپ کے اوپر؟ کوئی گناہ تھا آپ کے اوپر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء ہیں، جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے، اللہ کی تعریف کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آب کوثر کے سردار آپ ہوں گے، آپ کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے آپ کا، آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ جتنے لوگ میرے پاس موجود ہو، جاؤ مدینے کی گلیوں میں، اطراف میں، قریوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں اعلان کر دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کا حق ہے، آئے وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، کیونکہ کل قیامت کے روز کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں کون کس کے لیے کام آئے گا، کون ادا کرے گا؟ جاؤ اعلان کروا دو کہ وہ اپنا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے۔ اندازہ لگاؤ، دنیا کی اللہ کے بعد میں جس کا مقام ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بہترین شخص جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اندازہ لگاؤ، آپ کو یہ احساس ہوا، آپ نے اپنی وفات سے پہلے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ میرے جس کے اوپر حق ہے وہ آئے میرا حق لے لے۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، آپ کے پاس نیزہ تھا، چھوٹی لکڑی تھی، اس سے نمازوں کی صفوں کے درمیان ان کے پیٹ میں اس طریقے سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ۔ جب یہ اعلان صحابہ نے سنا، کوئی نہیں آیا حق مانگنے کے لیے، کوئی نہیں آیا۔ ایک شخص دوڑا آیا، کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کے منادی کا اعلان کرنے والے کا اعلان سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کا حق میرے اوپر ہے آئے آج وہ مجھ سے حق لے لے۔ کہا اللہ کے رسول سنیے، میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کون شخص ہے، کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا حق ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ کے اوپر نیزہ چبایا تھا، نیزہ مارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، میرے صحابی آؤ میرے صحابی آؤ، میرے پیٹ میں اپنا نیزہ مار دو، اپنی لکڑی سے مار دو۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، جس وقت آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، لکڑی چبائی تھی، اس وقت میرے بدن میں کپڑا نہیں تھا۔ سنو، جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تن میں کپڑا نہیں ہے، یا سب کچھ ہوتے ہوئے دین کے لیے قربانیاں نہیں ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے دین کے لیے قربانیاں نہیں ہیں۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنا کپڑا اوپر کیا اور کہا، آ میرے صحابی، آ مجھ سے آج اپنا بدلہ لے لے۔ وہ
وہ صحابی اپنا کپڑا اتارتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ نہیں لینا تھا، آپ سے بدلہ نہیں لینا تھا، بس میں نے یہ سمجھا کہ اس فقیر کا جسم اگر اس مقدس ہستی سے لگ جائے تو میری کل قیامت کے روز کامیابی ہو جائے گی، بس اس امید سے اللہ کے رسول میں نے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ٹچ کر لیا، مجھے بدلہ نہیں لینا تھا۔ کیا محبت تھی دیکھو آپ، کیا قربانیاں تھی دیکھو آپ، یہی محبت نے قربانیاں سکھائی تھی ان کو۔ آج نبی کا نام زبان پر ہے، قربانیاں کچھ بھی نہیں ہے، فجر کی نمازوں میں نہیں آ رہے، دوسری نمازوں میں نہیں جا رہے، ارے گھروں سے اٹھ کر کے اس پروگرام میں نہیں آ پائے، ہم سے کیا امیدیں رکھیں گے، ہم سے کیا امیدیں؟ اللہ اکبر میرے بھائی، سوچو ذرا کتنی زبردست حدیث ہے، کتنا زبردست واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ہمیں، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے۔ بہرحال چند ایک باتیں رشتہ داروں کے یعنی حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اب بندوں کے حقوقوں میں سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا آتا ہے۔ کس کا آتا ہے بھائی؟ قریبی رشتہ داروں کا آتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، ہمارے ایمان کا کہو، ہمارے علم کا کہو، ہماری فکر کا کہو، ہماری سوچ کا کہو، جتنی زیادہ دوریاں آج ہماری آپ کی ہیں وہ اپنے قریبیوں سے ہیں۔ دوسروں کے لیے سب کچھ ہے، دوسروں کے لیے وقت ہے، دوسروں کے لیے مال ہے، دوسروں کے لیے عزت ہے، دوسروں کے لیے محبت ہے، نہیں ہے تو اپنے قریبوں کے لیے جتنی زیادہ دوریاں ہیں۔ آج بتائے ہم لوگوں نے ایک فلسفہ سیکھ لیا۔ کیا فلسفہ سیکھ لیا؟ اپنا حق چھوڑیں گے نہیں، دوسرے کا حق دیں گے نہیں، یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو سب سے زیادہ بندوں میں قریب حق کس کا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا۔ اور قریبی رشتہ داروں میں بھی میرے بھائی ذرا سا تھم کر کے سن لینا، قریبی رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ لیکن آج جتنی زیادہ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے، خون کے آنسو بہانے پڑ رہے ہیں، دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے پڑ رہے ہیں، دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، بوڑھوں کو کام کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، ہوٹلوں میں بوڑھا پلیٹیں دھو رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے۔ ماں باپ کی جس قدر ناقدری ہماری قوم کر رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائی۔ ایک ماں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی توحید جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو ہے اس کی توحید ہے، سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے تمہارے اوپر اس کی عبادت کو فرض قرار دے دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا، یہ تمہارے اوپر نافذ کر دیا کہ تمہیں حکم دے دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، کس کی عبادت؟ صرف اللہ کی عبادت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے پیر دبانا، ہاتھ دبانا، ان کے ساتھ میٹھی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا، حسن سلوک کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی لا کر دینا، ان کو کھانا لا کر دینا، اپنے ہاتھ سے کھلا دینا، ان کو ہنسا دینا۔ یہ سارے کام بیوی کے ساتھ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے تو ماں کے ساتھ میں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہنسا بھی رہے بیوی کو، پلا بھی رہے بیوی کو، کھلا بھی رہے بیوی کو، وہ جو ابھی آئی بیچاری، ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہا اس کے ساتھ بھی کریے، بالکل کریے، الحمدللہ کرنا چاہیے، لیکن ماں کو چھوڑ کر اگر یہ کریں گے، یہ ساری چیزیں بیوی کے ساتھ کریں گے ماں کو چھوڑ کر، الفاظ یاد رکھیے ورنہ ماں بہنیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ماں کو چھوڑ کر کریں گے تو کیا ہوگا یہ بھی سن لو، یہ بھی لے کر کے جاؤ۔
اگر ماں کو چھوڑ کر کے بیوی کے ساتھ ساری خدمتیں کی گئیں، بیوی کو خوش رکھا گیا، بیوی کو ہنسایا گیا، بیوی سے محبت کی گئی، بیوی کو وقت دیا گیا، بیوی کی خدمت کی گئی، علاج، معالجہ، دوا، سارا انتظام بیوی کے ساتھ، لیکن ماں کے ساتھ نہیں، آج ہو یہی رہا ہے۔ تو سن لو، یہ بھی واقعہ سن لو، علقمہ رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہو، کہنے کو کیا ہے؟ صحابی رسول، دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر جماعت کس کی؟ صحابہ کی۔ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم پوری زندگی سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کرو تم، لیکن میرے صحابہ نے 1 کلو، آدھا کلو جو، کھجور، گیہوں جو بھی خرچ کیا ہے، تم قیامت تک بھی خرچ کرتے رہو گے، ان کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ صرف صحابہ کی فضیلت یہ سمجھ لیجئے۔ اور کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا، کسی امام کو، کسی محدث کو، سن لو، کسی پیر کو، کسی ولی کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا جو سرٹیفکیٹ صحابہ کو ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابی علقمہ رضی اللہ عنہ، جان حلق میں آ گئی، اٹک گئی، صحابی کا جذبہ کیا ہوگا ایسے وقت میں؟ کیا ہوگا؟ منہ سے کلمہ نکل جائے تاکہ کامیابی ہو جائے۔ جو آخری کلمہ ہوگا اسی کے اعتبار سے حساب و کتاب ہوگا، اسی کے اعتبار سے انجام ہوگا۔ ہر صحابی، ہر مومن کی امید یہی ہوتی ہے کہ منہ سے کلمہ نکل جائے۔ صحابی ہیں، موت گلے میں اٹک گئی، کوشش کر رہے ہیں کہ منہ سے کلمہ نکل جائے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، پریشان ہو رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس میں گئے، اللہ کے رسول، علقمہ بڑا بے چین نظر آ رہا ہے، یہ صحابی بڑا اچھا صحابی، اللہ کے رسول بہت بے چین نظر آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہاتھ پار مار رہا ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کوشش کر رہا ہے کلمہ پڑھنے کی، کلمہ منہ سے نہیں نکل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا ہے۔ کہا اس سے تم ناراض ہو؟ کہا اللہ کے رسول ناراض ہو۔ کیوں ناراض ہو؟ اللہ کے رسول اس کے پاس وقت اپنی بیوی کے لیے، محبت اپنی بیوی سے کرتا، خدمت اپنی بیوی سے کرتا، پیار اپنی بیوی سے کرتا، حقوق اپنی بیوی کے ادا کرتا، حسن سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کرتا، اور مجھے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے مجھے چھوڑ رکھا ہے اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں اس سے، اللہ کے رسول میں اس سے بہت پریشان ہوں، میرا دل تڑپتا ہے، میرا دل روتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بے چین ہو گئے۔ بتاؤ، سنو، اگر ہماری زندگیوں کے اندر خسارہ ہے، نقصان ہے، تو ماں کی بددعائیں کہیں نہ کہیں ہوں گی، ماں کا دل روتا ہوگا، تب ہم کاروبار میں پیچھے، بزنس میں پیچھے، نوکریوں میں پیچھے، پریشان، روزی روٹی سے جو پریشان ہیں ہم، گھر میں انتشار ہمارا، بچے ہمارے نہیں سن رہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ایسا کیا۔ ابھی باپ کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ، وہ بھی بتاؤں گا ایک واقعہ۔ اچھا، کہا کہ بھئی لاؤ، کہا معاف کر دو اس کو، کہا نہیں اللہ کے رسول میں معاف نہیں کروں گی، معاف تو کسی حالت میں نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ آؤ بھئی لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئیں، کہا اب لکڑیوں میں آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب علقمہ کو اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو۔ اتنا بولنا تھا، تڑپ اٹھی۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اتنی بغاوتوں کے باوجود، اتنی نفرتوں کے باوجود، حق تلفی کے باوجود، جب ماں نے سنا کہ بیٹے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو فوراً اللہ کے رسول نہیں، رک جائیے، میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ علقمہ کے منہ سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا، کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، اندازہ لگائیے۔ لیکن ماؤں بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اولاد کتنی نکمی ہو جائے، کتنی بد اخلاق ہو جائے، میری ماؤں بہنوں زبان میں کبھی بددعا مت لانا، کبھی بددعا مت لانا۔ کتنے دل تڑپ جائے، روئے دل، وہ قیامت کے روز نہیں، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آپ کی نافرمانی کی، آپ کی بغاوت کی، آپ کی حق تلفی کی۔ لیکن منہ سے بددعا مت نکالنا، منہ سے بددعا مت نکالنا۔ کیوں کہ ماں باپ کی دعا کب قبول ہو جائے اس کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، کوئی وقت فکس نہیں ہے۔ جیسی منہ سے دعا نکلے گی قبول، بد دعا نکلے گی قبول، چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ بد دعا ہو، فوراً قبول ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں۔
اس لیے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا مت دینا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے ابھی اس وقت میں جو کعبۃ اللہ میں امام ہیں عبد الرحمن السدیس، آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان کا واقعہ؟ بڑے شریر تھے، بچپن میں بچے شریر ہوتے ہیں، ماں پریشان ہوتی، پانی گرا دیتے، مٹی ڈال دیتے، کھانا وہ کر دیتے، بڑے شریر تھے۔ تو ایک دن تنگ آ کر کے ماں نے کہا، عبد الرحمن السدیس جو آج الحمدللہ حرمین کے چیف ہیں، چیف ہے حرمین کے، مکہ مدینہ کے چیف ہے، ماں نے غصے میں آ کر کے کہا، ان کا واقعہ پڑھیے، انہوں نے اپنی زبانی بیان کیا ہے اور المجلہ کے اندر اس کے اندر بھی جو ہے ان کا یہ بیان آیا تھا۔ تو ان کی ماں نے غصے میں کہا، جا، کیا کہا؟ جا، اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنائے۔ غصے میں آ کر کیا کہا؟ جا، اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنائے۔ آج اس ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ عبد الرحمن السدیس کعبۃ اللہ کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماؤں کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ اپنے بچوں کو بد دعا دیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، فوراً قبول ہوگی۔ یہ تو ماں کا واقعہ ہو گیا۔ حقوق بہت سارے ہیں، پوری رات گزر جائے گی تو ختم نہیں ہوں گے۔ ایک شخص نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بڑا ظلم کرتا ہے میرے ساتھ میں، میرا باپ میرے ساتھ میں بڑا ظلم کرتا ہے، میں جو کچھ کماتا ہوں سب لے لیتا ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا کر کے لاؤ۔ جب وہ اپنے باپ کو بلانے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا، اور جبرائیل امین نے پوری داستان اس باپ کی، غریبی کی، غربت کی ساری داستان رکھ دی کہ اللہ کے رسول یہ غریب باپ ہے، اس کا باپ غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، اس کو اچھے پہناتا تھا، خود بھوکا رہتا تھا، اس کو کھلاتا تھا، خود جاگتا تھا، اس کو سلاتا تھا، دھوپ میں کچھ کھڑا ہوتا تھا، سایہ اس کو کرتا تھا، بارش میں بھیگتا تھا، حفاظت اس کی کرتا تھا، ہر قربانی دی اس نے، اس کے باپ نے اس کی ہر ایک قربانی دی اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ شخص اپنے باپ کو لے کر کے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باپ ہے۔ اب وہ بوڑھے باپ نے اپنی داستان بتانا شروع کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، کیوں بھائی تم اپنے بچے کے ساتھ ایسا کرتے ہو، اس کا مال لے لیتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی داستان کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں آپ کچھ نہیں بولو گے، جبرائیل امین نے سب کچھ بتا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے سارے نوجوانوں، سنیے اور سب لوگ سنیے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے، خبردار اپنے باپ کے خلاف میں اف بھی نہیں کہنا، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا، خبردار تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ آج تو شادی کے بعد سے سب کچھ ہمارا، ماں باپ کا کچھ بھی نہیں اس کے اندر، وہ پریشان ہوں، قرضدار ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، کچھ بھی ہو جائے، اپنی زندگی اب اپن دیکھیں گے، اپنی زندگی اپن دیکھیں گے، ماں باپ کا کچھ حق نہیں۔ یہ عالم ہے ہمارا۔ تو حقوق العباد میں سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد ماں باپ، یہ سب سے زیادہ اور اول درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، بہرحال بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، یہ بیان کرنا بڑا ناممکن ہے، لیکن خلاصہ کلام اتنا یاد رکھیے گا کہ ہمارے اوپر رشتہ داروں کے، دوسروں کے جو بھی حقوق ہیں، ہم کوشش کریں ان حقوق کو ادا کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جن لوگوں کے بھی حقوق ہیں ان کو سمجھنے، ان کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور جس کے اوپر جو حقوق ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے دو علماء کرام نے خطاب کیے نماز کے بارے میں اور انسانی ضرورت، ان پر کام آنا، یہ بڑے دونوں ٹاپک بہت اچھے تھے۔ الحمدللہ بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں، کافی علمی باتیں آئیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ کے دین سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں یہاں لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار کو بہتر بنا دے، اللہ خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ ہمارے
ہمارے ساتھ میں کرے. آنے والی آفات، اچانک آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں، حادثات، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری آفتوں سے، پریشانیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے نوجوان بہنیں ہیں، بھائی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اللہ نیک اور صالح جوڑے ان کو نصیب فرمائے. اور جو شادی شدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی دینی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض دار ہیں ان کے لیے آسان سے آسان اور بہتر سے بہتر اور جلد سے جلد ان کے قرض کی ادائیگی کی سہولت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے حلال روزی کے ذرائع عطا فرمائے. ہمارے روزیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہماری عمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ حالت ایمان میں رکھے، توحید پرست بنائے. اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے حقیقی اور سچی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشانی ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب میں آسانی اور کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، وہ مظلوم ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد کے ذریعے عطا فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو منعقد جن لوگوں نے کیا اس لیے قربانیاں دی، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم. اب